یہ نشان ان 2 کروڑ ووٹرز کا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس طرف جا رہا ہے معاملہ کہ یہ جو کروا رہے ہیں یہ ان کی جڑوں سے ان کو اکھاڑ دے گا. سیاستدانوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنی جو چھوڑ دی ہے کہ یہ ڈیسپریٹ ہو گیا, یہ بالکل گھبرا گئے حکومت. کاغذات کینڈیڈیٹ یا اس کے ساتھی کے ہاتھ میں, وہ جھپٹ کے اور بھاگ رہے ہیں. تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو آپ اٹھا لیں گے. وہ 10-12 لوگ آئے ہیں سفید کپڑوں میں ہیں, یعنی پولیس کو بھی انہوں نے اس طرح اس کو اٹھایا اور لے گئے. لاسٹ میں بتائیں, آپ کے دوست لطیف کوسا صاحب پی ٹی آئی میں آ گئے, وہ کہتے ہیں میں گیا تھا اور دعوت بھی دی تھی. آپ نے تو پہلے بھی کہا ہوگا کہ آپ طبیعت کی وجہ سے نہیں اپنی پارٹی نہیں چھوڑیں گے, تو آگے کوئی فیوچر میں پلان بن سکتا ہے اگر جیسے حالات ہیں؟ 8 فروری کو کیا ہوگا, یہی آر او رہے تو پھر تو 8 فروری کو پی ٹی آئی کا کوئی نام نہیں ہو گیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں. اعتزاز صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا 2023 جو ہے وہ چلا گیا, 2024 آ گیا ہے, کیا توقعات ہیں, کیا امیدیں ہیں 2024 سے, اور کیا غلطیاں جو ہے سیاستدانوں سے ہو گئی 2024 میں جو یہ سیاسی بحران جو ہے آپ کے سامنے آیا ہوا ہے؟ ایک تو سیاستدانوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنی جو چھوڑ دی ہے. ڈائیلاگ میں کوئی پارٹی آ سکتی ہے, کوئی نہیں آ سکتی, کوئی پہلے نہیں آنا چاہتی تھی, ہاتھ بھی ملانا چاہتی تھی, اب وہ ہاتھ ملانا چاہتی ہے, دوسرے بھی ہاتھ ملانا چاہتے. یہ اس سے بہت, یہ ایک چیز کم از کم ختم ہونی چاہیے 2024 میں کہ ایک دوسرے سے آپ بات چیت نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا صاحب, یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو پاکستان طریقے صاحب کے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے ان کے کاغذات جو ہے مسترد ہو گئے ہیں, جو ویک ہیں ان کے منظور ہو گئے ہیں, اور جہاں نون لیگ کی بات کی جائے یا پیپلز پارٹی کی, ان سب کے منظور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ جو تقسیم ہے یہ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ کتنا نقصان دہ آگے ثابت ہوگی؟ یہ بڑے پلاننگ سے ہوا ہے, یہ منصوبہ بندی ہے. منصوبہ بندی میں نئی چیزیں جو آئی ہیں نا, پہلے کبھی ریگنگ ہوتی تھی تو میاں نواز شریف کے 2/3 میجورٹی نکل آتی تھی, پیپلز پارٹی سارے پنجاب میں سے ایک سیٹ نہیں تھی لیتی, اتنا وہ انہوں نے سوئچ دبایا ہوتا تھا. پر اب یہ نئے اور اوچھے ہتھ کنڈے جو انہوں نے شروع کیے نا, یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ڈیسپریٹ ہو گئے, یہ بالکل گھبرا گئے حکومت. اور یہ جو چھینا چپٹی ہے نا, یہ کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ نامینیشن پیپر, نامزدگی کے کاغذات ایک کینڈیڈیٹ آر او کے دفتر لے کے جا رہا ہے تو آر او کا دفتر بند ہے, پولیس پہرا دے رہی ہے کہ اندر نہیں جا سکتے. پھر وہ جو کاغذات کینڈیڈیٹ یا اس کے ساتھی کے ہاتھ میں, وہ جھپٹ کے اور بھاگ رہے ہیں. یہ ویڈیوز آئی ہیں, خیسرا پرویز الہی صاحبہ کے ساتھ بھی یہ ہوا. تو یہ میں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا. پھر یہ نہیں تھا سوچا کہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو آپ اٹھا لیں گے, کیونکہ قانون کہتا ہے ان کا پریزنس ہونا ضروری. سلمان راجہ جس آر او کے سامنے اپنے کاغذات کرا رہے ہیں, ادھر ایک دوسرے کینڈیڈیٹ بھی انتظار کر رہے تھے اور ان کے تجویز کنندہ تائید کنندہ وہاں تھے. وہ 10-12 لوگ آئے ہیں سفید کپڑوں میں ہیں, یعنی پولیس کو بھی انہوں نے اس طرح اس کو اٹھایا اور لے گئے. ایک دفعہ اس کو زمین پہ پاؤں لگائے, اس کے جب دروازے پہ آئے ہیں, دروازہ پھر کھلا ہے, وہ باہر سے پولیس ساری نے کھولا وہ لاک, اب اس کو لے گئے آر او کے سامنے. اب یہ کیسے آر اوز ہیں؟ یہ آر اوز ہیں وہی جن پہ شریف خاندان کی عنایات, شریف خاندان 40 سال سے, اور اس میں سے کم از کم 32 سال میں پنجاب میں. تو سر 8 فروری کو کیا ہوگا, یہی آر او رہے تو پھر تو 8 فروری کو پی ٹی آئی کا کوئی نام نہیں ہو گیا ہے. الیکشن کو انہوں نے ختم کر دیا, یہ سلیکشن کر دی, یہ اب سلیکشن ہے. نہیں الیکشن ہوں گے, کچھ جگہ سے یہ آ رہی ہیں وائیں کہ الیکشن ہی نہیں ہونے, کوئی بہت بڑا صفہ آنے والا. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ نہیں, پہلے تو بات یہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ ماضی کے علاوہ پاکستان میں کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی, یہ آپ کہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس طرف جا رہا ہے معاملہ کہ یہ جو کروا رہے ہیں یہ ان کی جڑوں سے ان کو اکھاڑ دے گا. اچھا, ہاں, یہ اس قسم یہ جو بادل بن رہے ہیں نا, یہ طوفان کی علامت ہے. اچھا, کیونکہ یہ اور ڈیسپریشن جو حکومت کی ہے, جو ان کی گھبراہٹ ہے,
وہ اس سے آیا ہے کہ اب ایک دیکھو یہ الیکشن کمشنر یہ کہتا ہے یہ جا کے اپیل کریں گے پشاور ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ. بالکل یہ کس طرح کا کتنی گھبراہٹ ہے. آپ دیکھو ایک سول جج فیصلہ کرتا ہے الف کے خلاف بے کے حق میں. اب جو ڈسٹرکٹ جج ہے سیشن جج وہ اس فیصلے کو کل عدم کر دیتا ہے, کہتا ہے سیٹیسفائڈ کر دیتا. اب کیا سول جج جاتا ہے ہائی کورٹ کہ میرے فیصلے کو اس عدالت نے حذف کر دیا, ختم کر دیا؟ نہیں, پارٹی جاتی ہے. اب ایک سیشن جج کا فیصلہ ہائی کورٹ سیٹیسفائڈ کرتا ہے تو کیا سیشن جج جاتا ہے سپریم کورٹ؟ نہیں. یہاں جس نے فیصلہ کیا ہے وہ الیکشن کمیشن اپنے فیصلے کو خلاف ایک ہائی کورٹ کے آرڈر کو خلاف جا رہی ہے اپیل میں. اس سے زیادہ جانبداری ہو سکتی ہے؟ ان کو اتنی پریشانی ہے کہ یہ نشان کیوں لے لیا, نشان کیوں دے دیا واپس یا ہولڈ کر دیا. ایک چیز ان کو دھیان ہی نہیں ہے, یہ نشان جو ہے یہ علی یہ نشان صرف پارٹی کا نہیں ہے, یہ نشان صرف کینڈیڈیٹ کا نہیں ہے, ووٹرز کا بھی ہے. یہ نشان ان 2 کروڑ ووٹرز کا ہے. اچھا. جو کہ پی ٹی آئی کو مثال کے طور پہ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. کیوں؟ نشان ہے کس لیے؟ اچھا. امریکہ میں نہیں ہوتا, برطانیہ میں نہیں ہوتا بیلٹ پیپر پہ, جرمنی میں نہیں ہوتا, یورپ میں نہیں ہوتا, بنگلہ دیش میں ہوتا ہے, انڈیا میں ہوتا ہے, پاکستان میں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 70% آپ کی آبادی ناخواندہ ہے, وہ اپنا نام پڑھ نہیں سکتے, لکھنا تو لکھنا اپنا نام. اب ان کو ایک بی بی ہے 60 سال کی, اس نے جا کے ووٹ ڈالنا, اس نے کہا میں نے تیر کو ووٹ دینا, بلاول کو ووٹ دینا. اب وہ پڑھ نہیں سکتی, صحیح, بلاول بھٹو زرداری وہاں نہیں پڑھ سکتی, اور 20 نام ہے. اس کو کہتے ہیں جی ماں جی تسی تیر تے نشان پا دو. یہ اب وہ تیر پہ جا کر نشان لگا دیتی ہے اپنی. بنگلہ دیش میں ہوتا ہے, انڈیا میں ہوتا ہے, پاکستان میں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 70% آپ کی آبادی ناخواندہ ہے, وہ اپنا نام پڑھ نہیں سکتے, لکھنا تو لکھنا اپنا نام. اب ان کو ایک بی بی ہے 60 سال کی, اس نے جا کے ووٹ ڈالنا, اس نے کہا میں نے تیر کو ووٹ دینا, بلاول کو ووٹ دینا. اب وہ پڑھ نہیں سکتی, صحیح, بلاول بھٹو زرداری وہاں نہیں پڑھ سکتی, اور 20 نام ہے. اس کو کہتے ہیں جی ماں جی تسی تیر تے نشان پا دو. یہ اب وہ تیر پہ جا کر نشان لگا دیتی ہے اپنی. یہ ووٹر کو اپنا بنیادی حق, کیونکہ ووٹ کا حق جو ہے اس کو مور فنڈامنٹل دین فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی سے زیادہ بنیادی حق کا ہے. سپریم کورٹ نے بی بی شہید کے کیس میں 1988 میں. اب اس حق کو استعمال کرنے کے لیے اگر مجھے کسی سہولت کی ضرورت ہے اور اس سہولت کے بغیر میں استعمال نہیں کر سکتا ہوں, تو وہ مجھے اگر سہولت آپ میں سے لے لیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے مجھے حق ہی میں سے حق ہی لے لی. اب 2 کروڑ ووٹر کا اگر آپ ایک دستخط سے حق لے لیں کہ وہ پہچانتا ہی نہیں, وہ ووٹ ہی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ان پڑھ ہے. ان پڑھ کیوں ہے, اس کے کیا قصور ہے, وہ ریاست نے اس کو مواقع ہی نہیں دیا. بیرسٹر گوہر آپ کے شاگرد ہیں اور اس وقت وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کافی کچھ جانتے ہوں گے, وہ کیونکہ آپ کے شاگرد ہیں. تو کیسے شاگرد ہیں وہ آپ کے, اور چیئرمین پی ٹی آئی بن کے وہ پی ٹی آئی کو اس سارے سیاسی بحران سے نکال سکتے ہیں یا سنبھال سکتے ہیں؟ گور میں ساتھ میرے جو اعتزاز احسن اینڈ ایسوسیٹس کی برانچ اسلام آباد کی ہے, اس کو وہ چلاتے رہے. اچھا. 20 سال سے میرے ساتھ ہیں. انتہائی ایماندار نوجوان ہے, انتہائی شائستہ,
انتہائی سلیقہ پرور اور بڑا مطلب نرم گفتار. آپ نے اس کو دیکھا کوئی وہ میری طرح بھی جیسا میں ایکسائٹڈ ہو جاتا ہوں نہیں, وہ بڑے لیول آواز میں بات کرتا ہے. اور عمران نے کیوں اس کو چوز کر لیا یہ میں بھی حیران ہوں, مجھے کوئی علم نہیں. آپ نے تو نہیں کہا؟ نہیں میں نے نہیں کہا, وہ اس نے عمران نے جو سنایا. اب تو غور ہے کہ وہاں اور بڑے سینئر بیٹھے ہیں, اس میں اس کو چنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا عمران کو میرے خیال میں, ایک تو جو زیادہ پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں ہم میں آپس میں کشمکش ہوتی ہے, اس کے بارے میں کشمکش ہوئی, اوپر سے قانونی ماہر بھی ہیں. اور پھر جس طرح اس نے پرفارم کیا ہے, اس نے الیکشن کمیشن کو آگے لگایا ہوا ہے ایک بندے نے. وہ شام کو جا رہا ہوتا ہے, صبح جا رہا ہوتا ہے پشاور, دوپہر کو ڈالا دیر سے بات ہوئی اس کی چمے ویڈیو بننے کی بات. ہاں میری بات میں تو بات چیت ہوئی اور ہوتی رہتی ہے. اور میرا چھوٹا بھائی ہے, میرا برخوردار ہے. اچھا صاحب یہ بتائیں, اب 8 فروری کو ہونے کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ کینڈیڈیٹ ایسے ہی پی ٹی آئی کے ریجیکٹ ہوتے رہے تو پھر تو پی ٹی آئی کے لیے مشکلات زیادہ نہیں ہوگی 8 فروری کو, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹرز نکل آئے گا, ویک کینڈیڈیٹ کو بھی ووٹ ڈال دے گا؟ ووٹر ان کا نکلے گا ہی نکلے گا. ٹھیک ہے. جتنا زیادہ یہ اس وقت خان کو خراب کر رہے ہیں اتنا زیادہ اس کی کشش اور اس کا قد بڑھ رہا ہے. مجھے لوگ آج ایک کھانے پہ 3 ایسے ملے, ایک کھانے پہ دوپہر کو کوئی 100-200 آدمی تھا. وہاں انہوں نے مجھے 3 بندوں نے آ کے کہا کہ ہم نے ووٹ نواز شریف کو ڈالنا تھا اور اب ہم یہ ظلم نہیں دیکھ سکتے, یہ زیادتی نہیں دیکھ سکتے, اب خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم نے ووٹ خان کو ڈالنا. اچھا صاحب, اب نون لیگ کے جو نواز شریف صاحب ہیں 3 بار وزیر اعظم رہے, ان کو گریس کے ساتھ آئی تھنک خود نہیں چاہیے کہ یہ اعلان کریں کہ پی ٹی آئی کو بھی فریڈم دی جائے. یہ چیز نہیں ہے ان کے اندر, 3 بار وزیر اعظم رہے, آپ بھی ان کو جانتے ہیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا یا پھر یہ خود ہی سارے معاملات ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہو رہا ہے تو ایسا کوئی ان کی گریس اندر نہیں ہے, کوئی یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ بھی اگلے مخالفین بھی باہر نکلے اور کھل کے مقابلہ ہو؟ ان میں گریس تھی جب انہوں نے فحش فیبریکیٹڈ فیک تصویریں شہید بے نظیر بھٹو کی, جب 1988 کا الیکشن تھا, ہمارے جلسوں پہ پھینکی. بالکل. ان میں گریس تھی جب انہوں نے آصف زرداری صاحب کی زبان کاٹی, اور جس نے زبان کاٹی اس افسر کو انہوں نے سینیٹر بنا دیا. ان میں گریس تھی جب انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا. ان میں گریس تھی جب انہوں نے 5 سینیٹر 5 سپریم کورٹ کے سابق ججز کو, جنہوں نے ان کو حق میں فیصلے دیے تھے, 5 کو یہ لے گئے سینٹ میں صاف دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھو ہم. ان میں گریس تھی جب ایک سابق چیف جسٹس کو اس کو انہوں نے کہا کہ جی سینٹ میں ابھی ذرا وقت لگے گا سیٹ خالی ہونے میں, اس نے کہا مجھے چیئرمین پی سی بی بنا دو, اس کو چیئرمین پی سی بی بنا دیا. جس طرح انہوں نے کھلایا ہے ججز کو اور جوڈیشری کو, جس طرح انہوں نے اپنے تابع کیا ہے, یہ تو حیرت ہے کہ ایک ہی رہ گیا ہے جو ان کی آنکھیں بند کر کے سنتا ہے, اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہ گیا. توقعات ہمیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے بہت ہے. قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو بیٹھنا چاہیے تھا یہ اس کیس میں, جو فوجی عدالتوں والا کیس, کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ کی اپنی رائے یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ فوجی عدالتیں سویلینز کو, ان میں گریس تھی جب ایک سابق چیف جسٹس کو اس کو انہوں نے کہا کہ جی سینٹ میں ابھی ذرا وقت لگے گا سیٹ خالی ہونے میں, اس نے کہا مجھے چیئرمین پی سی بی بنا دو, اس کو چیئرمین پی سی بی بنا دیا. جس طرح انہوں نے کھلایا ہے ججز کو اور جوڈیشری کو, جس طرح انہوں نے اپنے تابع کیا ہے, توقعات ہمیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے بہت ہے. قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو بیٹھنا چاہیے تھا
یہ اس کیس میں جو فوجی عدالتوں والا کیس، کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ کی اپنی رائے یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ فوجی عدالتیں سویلینز کو ٹرائی کرنے کے لیے نہیں لگا سکتے تا وقت کہ آپ آئین میں ترمیم کریں، بالکل یہ آئین اجازت نہیں دیتا۔ قاضی فیض عیسیٰ کی رائے 2015 میں راول پنڈی بار ایسوسی ایشن کے کیس میں یہ رائے ان کی آئی ہوئی ہے کہ آپ فوجی عدالتیں آئین میں بھی ترمیم کر لیں تو نہیں لگا سکتے۔ اچھا، اور اب آپ اس کی تائید میں بیٹھے، مائنورٹی آپ کا ویو تھا، میجورٹی ویو ہو جائے گا۔ اب باقی اور سب ججز نے بھی اپنی رائے دی ہوئی ہے۔ یہ قاضی صاحب کا کہنا کہ میں سوچنا کہ میں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ میں رائے دے چکا ہوں اس میں، یہ کبھی ہر کیس میں عدالت میں کئی مقدمات پہلے میں ججوں نے رائے دی ہوتی ہے پر بیٹھتے ہیں۔ اچھا، یہ اب جو نامزدگی والے معاملے چل رہے ہیں جو مسترد ہو رہے ہیں، اس سے کوئی عدالت سے ریلیف مل جائے گا کل پرسوں میں؟ کیونکہ یہ تو بڑے زیادہ پھر کینڈیڈیٹ یوں باہر ہو جائیں گے۔ یہ تو ملنا چاہیے، اب عدالتوں کو بیٹھنا چاہیے۔ یہ 3 دن اس کے لیے کہ 4 دن نہیں، 7-8 دن ہے اپیلوں کے، جس میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لکھا ہے کہ جتنی اپیلیں سنی جائے وہ ان کا تو جو فیصلہ ہوگا ہوگا، اور جو رہ گئی وہ فیصلہ برقرار رہے گا۔ تو اگر جن لوگوں کی کاغذات منظور ہونے چاہیے تھے لیکن ان کے غلط بنیادوں پہ مسترد کر دیے گئے اور ان کی اپیلوں کی سنوائی نہیں ہوتی، وہ تو ان کے ساتھ تو بہت بڑا انصاف۔ عدالت ریلیف دے سکتے ہیں ان کو؟ عدالت ریلیف، اگر عدالت کے لیے بھی تو تھوڑا ٹائم ہے نا، عدالت بھی ذرا ہاں، عدالت بھی اگر جج صاحب بیٹھے گپے لگاتے رہے تو پھر تو نہیں ہوگا۔ اچھا اعزاز صاحب، لاسٹ میں بتائیں، آپ کے دوست لطیف کوسا صاحب پی ٹی آئی میں آ گئے، وہ کہتے ہیں میں گیا تھا اور دعوت بھی دی تھی، آپ نے تو پہلے بھی کہا ہوگا کہ آپ طبیعت کی وجہ سے نہیں اپنی پارٹی نہیں چھوڑیں گے، تو آگے کوئی فیوچر میں پلان بن سکتا ہے اگر جیسے حالات ہیں؟ نہیں، میں تو پیپلز پارٹی میں ہوں۔ اچھا، میں پیپلز پارٹی میں ہوں، میں پیپلز پارٹی میں رہوں گا۔ کوسا صاحب کے لیے امیدیں اچھی ہیں؟ ہاں، کھوسا صاحب کے لیے کھوسا نے بڑی اچھی شروعات کی ہے، اور بڑا اس نے کامیاب ڈیفینڈ کیا ہے خان کو، اور کیسز مقدمے جو کیے ہیں ان کے۔ کھوسا صاحب بڑا یوزفل بندہ رہے گا تحریک استقلال کے لیے، تحریک انصاف کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے گفتگو سنی ہے اعتزاز احسن صاحب کی، جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی ایک تبصرہ کیا ہے، اور ماضی کے بھی جو معاملہ چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی ایک تبصرہ ہے۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔ یہ